شادی حال میں کنونشن کا اہتمام کیا گیا تھا. اس وقت ہمارے ساتھ اجمل بلوچ صاحب موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. سر کیا کہیں گے, کس طرف جا رہے ہیں جو حالات چل رہے ہیں, آگے ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں, طوفا میں آگے تفصیل بند کی جا رہی ہے, کیا کہیں گے سر؟ آٹا تو مفت تقسیم کرنا تھا, لیکن اس پہ ٹیکس لگا دیا کہ یہ بڑی عجیب بات لگ رہی ہے. اس وقت جو حالات ہیں وہ یقین کریں کہ اتنے گمگیر ہو چکے ہیں کہ عام آدمی میں سکت نہیں ہے کچھ خریدنے کی. دکاندار جو ہے وہ انتہائی مشکل میں چلا گیا. 70% خریداری خرید و فروخت کم ہو گئی ہے. صنعت کار صنعت بند کر کے بیٹھا ہے, بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے, را مٹیریل نہ ہونے کی وجہ سے امپورٹ بند ہے ہماری. زمیندار جو ہے وہ گندم سڑک پہ لے کے بیٹھا ہوا ہے. نگران آئے تھے, انہوں نے باہر سے گندم منگا کے 85 ارب روپے جیب میں ڈال لیا, کسی نے پوچھا تک نہیں ان کو, اور ملک کے زمیندار کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. تو یہ صورتحال ہے. اب دیکھیں یہ آٹے کے اوپر کہتے ہیں کہ لوگ ٹیکس ادا کریں, اور ٹیکس تو عوام نے دینا ہے. ہمیں بابو بنانا چاہتے ہیں. جو ریٹیلر ہے وہ بابو نہیں بن سکتا ہے, وہ مشکل سے دکاندار ہے. وہ اگر بابو بنتا تو پھر دفتر میں ہوتا, وہ دکان پہ تو نہ ہوتا. تو دکاندار بابو نہیں بن سکتا. FBR چاہتا ہے کہ یہ بابو بنے, میرا ٹیکس اکٹھا کر کے مجھے دے. بلوچ صاحب یہ بتائیے, اگر ٹیکسز واپس لیے گئے صحیح ہے, لیکن جو پختونخوا میں آٹے کی ترسیل ہے یا گندم کی ترسیل ہے اس میں پابندی مقرر رہی یا برقرار رہی, تو اس وقت میں آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ آپ پختونخوا کے ساتھ کھڑے رہیں گے کہ نہیں؟ دیکھیں میں ملک کے ساتھ کھڑا ہوں. ملک کی کسی بھی صوبے میں دیکھیں سارے پاکستانی ہیں, کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ ادھر پابندی لگا کے کسی اور صوبے کو دیں گے؟ غلط باتیں ہیں. سیاسی استحکام لائیں ملک میں. جب سیاسی استحکام آئے گا تو پھر معاشی استحکام بھی ٹھیک ہو جائے گا, معیشت میں بھی استحکام آ جائے گا, باقی چیزوں میں بھی آ جائے گا. اس وقت ملک کا بیڑا غرق ہے. سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے تمام قسم کے بحران ہیں. وہ عدلیہ ہے, وہ انتظامیہ ہے, وہ معاشی ہے. اس وقت ہر طبقہ مشکل میں ہے. عام آدمی میں سکت ہی نہیں ہے. خریدار کہاں کھڑا ہے؟ صرف میڈیکل سٹور پہ, کریانہ سٹور پہ اور سبزی والے دکان. اس کے علاوہ دکاندار بیٹھا ہوا ہے. جب وہ بیٹھا ہوا ہے تو ملک کیسے چلے گا؟ معیشت کا بٹھا بیٹھ گیا ہے تو ملک کیسے چلے گا؟ بلوچ صاحب آج بھی جماعت اسلامی کی طرف سے ایک کال کی دی گئی تھی, پرسوں یہاں پر بہت بڑا پروگرام ہوگا, کاشف بلوچ صاحب بھی اس میں موجود تھے, ملک صاحب بھی اس میں موجود تھے. تو اس کی اس دھرنے کو یا ہڑتال کو آپ کس نظر سے جماعت دیکھتے ہیں؟ اسلامی ایک سیاسی جماعت ہے, ایک سیاسی جماعت ہے. اسی طرح اور بھی سیاسی جماعتیں ہیں. سیاسی جماعتوں کا ایک اپنا طریقہ کار ہے, وہ اس کے مطابق چلتی ہیں. ہم کبھی ان میں نہ مداخلت کرتے ہیں. ہمارا ایک اپنا سٹائل ہے کہ جو تاجر ہیں وہ صرف تاجروں کی بات کرتے ہیں اور تاجر کے پلیٹ فارم سے ہم احتجاج کرتے ہیں. ہم کسی سیاسی جماعت کے ساتھ مل کر کبھی بھی نہیں کیا. باقی جو اس وقت حالات ہیں, ہر بندہ ہی احتجاج میں ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ جتنی بھی اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ ساری احتجاج کریں. اس وقت حکومت چل نہیں رہی ہے, حکومت چلانے والوں سے, تجربہ کاروں سے, تو کم از کم ان کو یا چھوڑ دینا چاہیے یا ملک کو سنبھالنا چاہیے. پرسوں سے پکڑ دکڑ شروع اس دھرنے کے حوالے سے, تو اس طرح کی آپ مذمت کرتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل. دیکھیں میں تاجروں کا نمائندہ ہوں. آواز کوئی بلند کرنا چاہتا ہے تو اس کو جب آپ پکڑیں گے تو زیادتی کریں گے. پھر یہ جمہوری ملک نہیں ہے, یہ ڈنڈا بردار ملک ہے. ملک صاحب کیا کہیں گے؟ آپ کنونشن تھی نہیں تھا